قبر میں کوئی کام، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ ناتا کچھ کام نہیں آئے گا. ایک ہستی ہے میرے بھائی، بس ایک ہستی جو کام آئے گی. ایک ہستی جو یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو محبت تھی اس سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں. جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا، حضور آئیں گے قبر میں. اس پر میری قوم نعرہ لگاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ حضور قبر میں آئیں گے تو میرا ہوگا کیا؟ کیونکہ وہ رحمت والے ہیں تو وہ غیرت والے بھی ہیں. بتاؤں؟ سن لے بس، گھر جا کے سوچنا، کوئی تفسیرہ نہیں کرتا. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون قیامت، خاتون جنت میں سونے کے کنگن پہنے. توجہ کرنا، توجہ کرنا، سونے کے کنگن پہنے. حضور علیہ السلام ان سے ملنے آئے. میرے آقا ایک دن میں کئی کئی بار آتے تھے. جب سیدہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، حضور علیہ السلام ملنے کی بجائے بغیر ملے واپس چلے گئے. توجہ کرو، تصور کرو. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا ہے تو وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات. فرمایا فاطمہ تو بدأت منی، میرے جگر کا ٹکڑا. بلکہ ان کے لیے کہا یہ راضی ہو تو خدا راضی، یہ ناراض ہو تو خدا ناراض ہو. ایسی محبوب ہستی. توجہ کر لینا، مفہوم مخالف مراد مت لینا. لیکن کسی کے دل کا درد ہے. کنگن سونے کے کس نے پہنے؟ سیدہ نے. سب سے چہیتی لاڈلی شہزادی، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، کبھی خطا گزر کے بھی نہیں جا سکتی، جو گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ کر دی گئی ہو. ہم اہل بیت کو، صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، لیکن محفوظ اتنا مانتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم وہ ایسے محفوظ ہیں کہ تصور گناہ اور تصور خطا وہاں سے گزر کر بھی نہیں جا سکتا. لیکن اللہ اکبر، سونے کے کنگن رسول اللہ کی شہزادی کے ہاتھ میں ہیں. آقا ملنے کے لیے آئے ہیں، ملنے آقا آئے ہیں. جیسے سونے کے کنگن دیکھے واپس پلٹ کر حضور چلے گئے. سیدہ بے چین ہو گئی. بابا کا مزاج جانتی تھی. سونا عورتوں پہ حلال ہے، سب عورتوں پہ حلال ہے. دلیل بالکل واضح. حضور نے فرمایا عورتوں کے لیے 1 کلو نہیں، 5 کلو پہنے، 10 کلو پہنے، 15 کلو پہنے، پوری سونے میں لد جائے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن شہزادی نے سونے کے کنگن پہنے. حضور پلٹ کر واپس گئے. کیوں؟ نہ گناہ تھا، نہ خطا تھی، کچھ نہیں تھا. صرف یہ تھا حضور اپنی شہزادی کو جس منصب پر دیکھنا چاہتے تھے. قناعت والے باپ اپنی شہزادی کو قناعت میں دیکھنا. جیسے ہی سوچا حضور واپس گئے. غلام کو بلایا، کنگن اتارے، لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو اس کو. حضور آئے. بابا آپ چلے گئے؟ فرمایا بیٹی میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ تیری شان یہ نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں، دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے. میری بیٹی میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں دیکھنا چاہتا تھا. میں تو تجھے اپنے بابا کے قدم پر ایک دن کھائیں گے، ایک دن بھوکے رہیں گے. کھائیں گے شکر کریں گے، بھوکے رہیں گے صبر کریں گے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی محبوب شہزادی، اتنی محبوب کہ دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تجھے بلاؤں گا. جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اتنی محبت کہ یہاں بھی نہیں رہے ان کے بغیر، وہاں بھی نہیں، اپنی اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کو بلایا. اتنی محبت، اتنی محبت. لیکن ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے پلٹ کر چلے گئے. اب جب یہ مجھے خیال آتا ہے سب سے محبوب ہستی ان کے ہاتھ میں اگر سونے کے کنگن دیکھے تو پلٹ کر واپس چلے جائیں. قبر میں وہ آئیں گے. ان کی غیرت کا خیال تو کرو. زنا کر کے جاؤ گے، شراب پی کے جاؤ گے، جوا کھیل کے جاؤ گے، عورتوں کے ساتھ پاپ کر کے جاؤ گے، داڑیاں منڈا کر جاؤ گے، حرام کاروبار کر کے جاؤ گے. قبر میں آئے بچانے کے لیے اور منہ دیکھ کے کہے منافق، غدار، جھوٹے.
مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھتا تھا، باپ کی فلمیں دیکھتا تھا۔ اگر ان کی غیرت وہ واپس پلٹ کر چلے، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ جو دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن ہو جان کا میری، اللہ اس کو بھی یہ وقت مت دکھانا، میرے دشمن کو بھی، کہ حضور پلٹ کر چلے جائیں، حضور پلٹ کر چلے جائیں۔ اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہو تو حضور کے سبب اللہ کو منایا جاتا ہے، اگر وہی ناراض ہو کے پلٹ کے چلے جائیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہ پاؤ گے، کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ گے، کوئی امداد کرنے والا نہ پاؤ گے۔ اور سن لو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، جتنے پاپ کر رہے ہو پاپ، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر نبی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی اس طرح دیکھنے والی ہستی ہے جس کو اللہ نے یوں دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ ہمارے اعمال دیکھیں، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ حضور دیکھ رہے ہیں، داڑیاں مڈا رہے ہو، پاپ کر رہے ہو، گھر سے باہر کتنے بھی اچھے بن سنور کے نکل جاؤ، لیکن قبر کا وہ منظر یاد کرو جہاں دوست، بھائی، بھتیجے، بیوی، بچے، مال منال سب کام، ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جہاں پر کروٹ بدلنے کی بھی، کروٹ لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی مٹی ہے۔ ان کا دل دکھا دکھا کر آخر وہ قبر میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، حدیث ہے، لیکن ان کی غیرت کا خیال کرو۔ آج سنی نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، میرے بھائی سامنا کیسے کرے گا؟ سرکار نظمی کے وہ دو مصرے کہ ان کا سامنا میں قبر میں ان کا سامنا کس طرح کروں، اس طرح انہوں نے کہا ہے دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، اس طرح سے لوگوں کے دل اڑتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، لوگ تو حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے ہمت نہیں کرتے۔ امام یوسف نبہانی، ان کی بیوی نے 70 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار کیا، لیکن امام یوسف نبہانی اتنے بڑے عاشق رسول، عرب کی دنیا میں ان کو مجدد 14ویں صدی کا لوگ کہتے ہیں، کبھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہمت نہیں ہوتی، منہ کیا دکھاؤں، جو سنہری جالیوں کے پاس منہ دکھانے نہیں جا سکتے، اتنے قریب سے قبر میں حضور کا دل۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کی غیرت، جب وہ تعلیم امت کے لیے، پھر سن لے، تعلیم امت کے لیے سیدہ کے گھر سے واپس جا سکتے، تعلیم امت کے لیے، اگر اپنی قبر سے چلے گئے تو 10واں 20واں تیجا چہلم لوگ کرتے رہیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو نہ تمہارے اوپر چڑھی ہوئی چادریں تمہیں نجات دے سکتی ہیں، نہ تمہارے اوپر چڑھے ہوئے پھول تمہیں نجات دے سکتے ہیں، نہ تمہاری قبروں پہ چڑھنے والے سندل تمہیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ واللہ اگر وہ راضی ہے اور کچرے کی کنڈی کے پاس بھی لوگوں نے تمہیں دفن کر دیا تو تمہارا بیڑا پار ہے، اور اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر تاج محل کے گنبد کے اندر بھی سونے والوں، وہاں تمہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ان کو منا لو، ان کو راضی کر لو۔